السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا سحر هذا إفك مبين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ علماء گرامی قدر، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم الشان کائنات میں متعدد انواع اور اقسام کی بے شمار اور لاتعداد مخلوقات کو وجود بخشا ہے، اور تمام تر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مناسب اور شایان شان جسم و جان، شکل و صورت، بناوٹ اور ساخت عطا کی ہے، اور ان تمام تر مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے بہترین ساخت اور بناوٹ سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربنا الذی خلق کل شیء، ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کے مناسب شایان شان جسم و جان، اعضاء اور جوارے دیا، اور اعضاء اور جوارے دینے کے بعد، جسم و جان دینے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد انہیں فطرت کی اور قانون فطرت کی ہدایت و رہنمائی کر دی۔ تمام تر مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین جسم انسانوں کو، سب سے بہترین شکل و صورت انسانوں کو عطا کی، سب سے بہترین بناوٹ اور ساخت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی، اور کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسانوں کو سب سے بہترین ساخت اور سب سے بہترین بناوٹ دے کر کے، سب سے بہترین شکل و صورت دے کر کے ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں سب سے عمدہ شکل، سب سے اچھی بناوٹ، سب سے بہترین ساخت دے کر کے پیدا کیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام تر مخلوقات کے درمیان سب سے زیادہ عزت، تعظیم اور اکرام سے بھی نوازا، اور کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسان کو عزت اور تعظیم دی ہے، ہم نے انسان کو بڑی تکریم سے نوازا ہے، اور ہم نے انسان کو بر و بحر کے اوپر انہیں اس بات کی طاقت و قوت دی کہ وہ اپنی روزیوں کو تلاش کر سکیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسانوں کو بہت ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت اور بہت ساری مخلوقات کے اوپر ہم نے برتری دی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین جسم و جان دے کر کے انہیں عزت سے نوازا، انہیں کائنات کی سب سے اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت، اتنی تعظیم، اتنا درجہ اور مرتبہ اس لیے دیا کیونکہ تمام تر مخلوقات کے درمیان سے انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے عقل کامل دیا ہے،
جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل اور انسان کو عقل کامل، غور و فکر کرنے کی، تدبر و تفکر کی صلاحیتیں، افہام اور تفہیم کی صلاحیتوں سے اللہ نے نوازا ہے، اور اسی دل اور عقل کامل کی بنیاد پر، اسی غور و فکر اور تدبر و تفکر کی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اسی افہام اور تفہیم کی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اسی فکری صلاحیتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اشرف اور سب سے افضل مخلوق قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل نواز کر کے، عقل کامل دے کر کے، غور و فکر کی صلاحیتوں کو عطا کر کے انسان کو جہاں ایک طرف سب سے اشرف مخلوقات قرار دیا، سب سے بہترین مخلوق قرار دیا، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جسمانی طور سے اور قلبی طور سے آزاد نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے جسم کے ذریعے سے جو چاہے کرتے رہیں، اپنے دل و دماغ کے ذریعے سے، اپنے ذہن و دماغ کے ذریعے سے جو چاہے سوچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جسمانی اعتبار سے بھی اور عقلی اور فکری اعتبار سے بھی آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ جس طریقے سے اللہ نے انسان کے لیے اس کے جسم کے استعمال کی حد بیان کی، اسی طریقے سے انسان کے لیے اس کے قلب کی، اس کے دل کی، غور و فکر کے حدود اور دائروں کو بیان کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ اپنے ذہن و دماغ کا استعمال، اپنے دل کا استعمال اور فکر کا استعمال قرآن کریم کی آیات اور اس کے اندر غور و تدبر کرنے میں استعمال کریں۔ کائنات کی نشانیوں میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں اپنے ذہن و دماغ کو اور اپنی فکری صلاحیتوں کو صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ ہم نے تمہیں دل اس لیے دیا ہے تاکہ تم قرآن اور قرآن کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومن کی یہ شان، مومن کی یہ پہچان بتائی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ مومن کی یہ شان اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے دل دیا ہے، ذہن و دماغ دیا ہے، اسے عقل کامل دیا ہے، اسے غور و فکر کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو اس کی شان اور پہچان یہ ہے کہ وہ کائنات کے اندر، وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، کائنات کے اندر موجود قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اس سے استدلال کرے اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو دل دے کر کے، عقل کامل دے کر کے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے نواز کر کے اسے آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ انسان کو فکری اعتبار سے اپنے محدود دائرے کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ایک بندے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جو چاہے اپنے ذہن و دماغ میں غور و فکر کرتا رہے اور سوچتا رہے۔ صحیح مسلم جلد اول کی ایک روایت، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال یسألون الناس ھذا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ، برابر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے کہ اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا، اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا، تمام تر مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے، فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ برابر یہ سوال لوگ ایک دوسرے سے کرتے رہیں گے، عقل و فکر کے گھوڑے دوڑاتے رہیں گے۔ اگر کوئی آدمی فکری اعتبار سے سوچتے سوچتے یہاں تک پہنچ جائے، اپنے ذہن و دماغ کا استعمال کرتے کرتے، کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے، فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، اسے چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ کہے، وہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس بات کا اقرار کرے کہ میں بندہ مومن ہوں، میں اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک طرف اگر سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیتیں دے کر کے اسے غور و فکر کا حکم دیا، اسے تدبر و تفکر کا حکم دیا ہے، تو دوسری طرف اللہ نے فکر کا دائرہ بھی بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان فکری گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے وہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگ جائیں۔ تو ایسے عالم میں ایک بندہ مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فکر کو وہیں پر روک دے
اور فوراً اپنے ایمان کا اقرار کرے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کو طلب کرے۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کا حکم تو دیا ہے، لیکن فکر کا ایک محدود دائرہ بتایا ہے۔ اسلام میں تو آپ کو معلوم ہے کہ عبادات کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک عبادت مالیہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازا ہے، اس سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ اور صدقات دے کر کے اپنے مال کو خرچ کرے، غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں پر اپنے مال کو صرف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم و جان دیا ہے، تو اس جسم سے یہ مطالبہ ہے کہ اپنی جسمانی عبادتوں کو بجا لائے، نماز اور روزے کو ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دیا ہے، تو اسے قولی عبادت کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زبان کا استعمال کرتا رہے، قرآن کی تلاوتوں میں اپنی زبان کا استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر قلب دیا ہے، دل دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، تو اس دل کے اندر ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے، اس دل کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا کرے۔ ایک انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دل میں رسول کی محبت، صحابہ کی محبت، قرآن کے اوپر ایمان، آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان، رسولوں پر ایمان، تمام تر آسمانی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت کے اوپر اس دل میں ایمان رکھے۔ یہ بندے کے لیے قلبی عبادت ہے۔ اگر بندہ اس طریقے سے اپنے دل کے اندر یہ سارے جذبے رکھتا ہے، ان ساری چیزوں پر اگر بندہ دل سے ایمان قبول کرتا ہے، تو بندہ دائمی طور سے اپنی قلبی عبادتوں میں مشغول ہے۔ لیکن ایک بندہ مومن اگر جسمانی عبادتوں کے ساتھ ساتھ، مالی عبادتوں کے ساتھ ساتھ، قولی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس کا دل عبادت میں مشغول نہیں ہے، اس کے دل کے اندر حقیقی ایمان نہیں ہے، اس کے دل کے اندر اخلاص اور للہیت نہیں ہے، تو بندے کی مالی عبادتیں رائے گا اور برباد، بندے کی جسمانی عبادتیں ریاکاری کے زمرے میں، بندے کی قولی عبادتیں ریاکاری کے زمرے میں آئیں گی۔ اس لیے قلب کی، دل کی، انسان کے ارادوں کی، اس کی نیتوں کی اس قدر اہمیت ہے۔ اسلام کی تمام تر عبادتیں، چاہے مالی ہوں، چاہے بدنی ہوں، چاہے قولی ہوں، چاہے جسمانی ہوں، تمام تر عبادتیں بندے کی قلبی عبادت، بندے کے نیتوں ارادے کے اوپر محمول اور منحصر ہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح البخاری جلد اول اور صحیح البخاری کی سب سے پہلی حدیث نمبر ایک کی حدیث نمبر 1، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ عمل کا تمام کے تمام تر اعمال کا، تمام تر جسمانی، مالی، قولی اور فعلی عبادات کا مدار انسان کے قلب، اس کے ارادے، اس کی نیتوں کے اوپر منحصر ہوگا۔ اگر بندے کی قلبی عبادت، بندے کے دل کے اندر حقیقی ایمان موجود ہے، اس کے دل میں اخلاص اور للہیت موجود ہیں، تو اس کا عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر دل میں ریاکاری ہے، دل میں اخلاص کا جذبہ نہیں ہے، تو اس کی تمام تر جسمانی اور مالی عبادتیں اس کے چہرے پر مار دی جائیں گی، بلکہ اس بندے کے لیے وبال جان بن جائیں گی۔ بہرحال اس پوری تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا ہے، ایک نعمت دی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کی، تدبر کی، تفکر کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دل کو پابند بنایا ہے عبادتوں کا، اس دل کو پابند بنایا ہے ایمان کا، اس دل کو پابند بنایا ہے اخلاص کا، اس دل کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر مثبت سوچ، پازیٹیو تھاٹ اپنے ذہن و دماغ کے اندر، سکاراتمک وچار اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھے، اور اپنے ذہن و دماغ سے نگیٹیو تھاٹس، منفی افکار اور خیالات، ناکاراتمک وچار اور خیالات کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات کے اوپر بندہ مومن سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں دل دیا ہے، ہم نے تمہیں عقل کامل دیا ہے، لہذا اس دل کے اندر تم کبھی بھی بدگمانی نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے مومن، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان قبول کر چکے ہو،
اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اپنے ذہن و دماغ کے اندر لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ افکار اور خیالات کے گھوڑے دوڑانے سے بچو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان تمہیں گنہگار بنا دیں گے، بعض افکار اور خیالات جو تم اپنے ذہن و دماغ کے اندر پیدا کرتے ہو، بعض منفی خیالات، بعض نگیٹو تھاٹ، بعض ناکاراتمک سوچ اور وچار تمہیں گنہگار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو، مومنوں سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اپنے ذہن و دماغ کو ہمیشہ منفی خیالات سے پاک اور صاف رکھیں، ہمیشہ منفی خیالات سے، نگیٹو تھاٹ سے، نگیٹو تھنکنگ سے اپنے ذہن و دماغ کو پاک اور صاف رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر ہمیشہ اپنے افراد خاندان، اپنے معاشرے کے افراد کے بارے میں، اپنے دوست و احباب کے بارے میں، معاشرے کے تمام تر طبقات کے بارے میں وہ ہمیشہ حسن ظن، بہترین گمان اور بہترین خیالات اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ جب حضرت عائشہ پر منافقین نے تہمت لگائی تھی اور یہ تہمت کی بات جب تم تک پہنچی تھی تو تم بدگمانی میں کیوں پڑے؟ تم نے کیوں نہیں حضرت عائشہ کے بارے میں بہترین گمان، بہترین خیال اپنے ذہن و دماغ میں رکھا؟ تم نے کیوں نہیں سوچا یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ نبی پاک کی بیوی، یہ نیک اور صالح عورت ہیں، ان پر تہمت لگائی گئی ہے اور تہمت کی یہ بات حق اور سچ نہیں ہے، تم نے حضرت عائشہ کے بارے میں بہترین خیال کیوں نہیں اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھا؟ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا۔ مسلمانوں نے، مومن مرد اور مومن عورتوں نے جب عائشہ پر تہمت کے الفاظ سنے تو کیوں نہیں بہترین گمان اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھا؟ تم لوگوں نے اپنے ذہن و دماغ کو منفی سوچ سے گندا اور گدلا کیوں کیا؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں ہر اس وچار اور ہر اس خیال سے منع کیا جو معاشرے میں فساد اور بگاڑ اور انتشار کا سبب بنے، ہر اس بدگمانی اور نگیٹو تھاٹ سے روکا جس کے ذریعے سے معاشرے میں انتشار پیدا ہو۔ اور اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا ضرب کلیم میں، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو غور و تدبر کا سلیقہ، ہے فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ اگر انسان کے فکر اور خیالات میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، گمراہی ہے، اس کے ذہن و دماغ کے اندر بدگمانی پھیلی ہوئی ہے تو اکیلا انسان پورے معاشرے کے انتشار اور اضطراب کا، تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گا۔ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو غور و تدبر کا سلیقہ۔ اور اگر انسان کے ذہن و دماغ کے اندر سوچ اور فکر کی صحیح سمت موجود نہیں ہے تو وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے۔ علامہ اقبال نے کہا آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو غور و تدبر کا سلیقہ، ہے فکر اگر خام تو آزادی افکار۔ افکار کی آزادی فکری کجی کے ہوتے ہوئے انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہی ہے کہ ہم نے تمہیں احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، لیکن تم اپنے گمراہ خیالات، اپنی بدگمانیوں کی وجہ سے، اپنے نگیٹو تھاٹ کی وجہ سے تم اسفل سافلین میں چلے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے جہنم کے لیے۔ ان کے پاس دل تو ہے لیکن وہ اس دل سے صحیح طریقے سے سوچتے نہیں ہیں، اپنے ذہن و دماغ کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اپنے ذہن و دماغ کے اندر مثبت افکار اور خیالات نہیں رکھتے، اپنے ذہن و دماغ سے حق کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے ان کو کان تو دیا ہے لیکن کان سے حق بات سننے کی صلاحیتیں نہیں رکھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے لوگوں کو آنکھیں تو دی ہیں، نگاہ بینا دی ہے، لیکن ان نگاہوں سے حق کی معرفت اور کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی قدرت کی معرفت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اولئک کالانعام، ایسے لوگ جن کے ذہن و دماغ گدلے ہو چکے ہیں، جن کے ذہن و دماغ کے اندر نگیٹو تھاٹ پیدا ہو چکی ہے، ایسے لوگ جانوروں کے مانند ہیں،
بل ہم اضل، بلکہ وہ انسان نہیں، وہ جانور نہیں، بلکہ جانوروں سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بات کہی ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے ذہن و دماغ کے اندر معاشرے اور معاشرے کے بارے میں نگیٹو تھاٹ، منفی خیالات ہمیشہ پیدا رکھتے ہیں، ہمیشہ موجود رکھتے ہیں، ایسے لوگ انسان نہیں ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، لیکن انسان اپنے ذہن و دماغ کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، اپنے فکری گمراہیوں کی بنیاد پر، اپنے ذہن و دماغ کے اندر بدگمانیاں پیدا کر کے، اپنے ذہن و دماغ کے اندر منفی تھاٹ اور منفی خیالات پیدا کر کے وہ انسان اسفل سافلین میں، گمراہیوں کے دلدل میں چلا جاتا ہے، وہ انسان ضلالت و گمراہی کے پستی میں چلا جاتا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم معاشرے اور معاشرے کے افراد کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ، ہمیشہ سکاراتمک وچار، ہمیشہ پازیٹیو تھاٹ اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھیں، کیونکہ منفی سوچ معاشرے کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ صرف ایک آدمی کی منفی سوچ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی، معاشرے کا کوئی فرد، اگر اس کے ذہن و دماغ کے اندر کسی شخص کے بارے میں بدگمانی ہے، نگیٹو تھاٹ ہے، تو اس کی یہ سوچ، اس کے ذہن و دماغ سے نکلنے والی ریڈیائی لہر 8 میٹر کے دائرے کے تمام افراد کو متاثر کرتی ہے اور سب کے چین و سکون کو اور ذہنی چین و سکون کو سلب کر لیتی ہے۔ اس 8 میٹر کے دائرے میں رہنے والے تمام افراد کے ذہن و سکون کا ذہنی سکون اور چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان اپنی بدگمانی کو، جس کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھے ہوئے ہے، کسی شخص کے بارے میں، کسی فرد کے بارے میں، اگر اس کو زبان سے ادا کر لے تو جتنے کانوں تک وہ بات پہنچے گی اور پھر اس کے آس پاس رہنے والے جتنے افراد ہوں گے کس قدر متاثر ہوں گے اور کس قدر ان کا ذہنی سکون ختم ہو جائے گا۔ اگر اس آدمی نے اس بات کو الفاظ کے سانچے میں ڈال کر کے سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا تو کس قدر معاشرے میں انتشار اور تباہی پھیلے گی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے اسلامی معاشرے کی، بہترین اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بنیادی کام کیا تھا۔ آپ نے سب سے پہلے مدینہ جانے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی تاکہ بندوں کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے، اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد بندوں کا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنے کے بعد آپ نے دوسرا بنیادی جو کام کیا تھا، صالح اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے، امن و امان والا معاشرہ بنانے کے لیے آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت و مواخات کا، بھائی چارگی کا، فریٹرنائزیشن کا ایک ایسا رشتہ قائم کیا تھا جو دنیا کے لیے نظیر اور مثال بن گیا تھا۔ 2 مختلف علاقے کے افراد، 2 مختلف تہذیبوں کے تربیت یافتہ، 2 مختلف پیشوں کے حامل افراد، 2 مختلف قبائل کے افراد کو رسول پاک نے مدینہ المنورہ کے اندر اس قدر بھائی بنا دیا، اس قدر اخوت و مواخات ان کے درمیان قائم کیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح البخاری جلد 2 کی ایک روایت، حدیث کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لما قدم عبد الرحمن ابن عوف المدینہ، عبد الرحمن ابن عوف جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بین سعد بن الربیع، اللہ کے رسول نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارگی، اخوت اور مواخات کا رشتہ قائم کر دیا۔ حضرت سعد بن ربیع نے فعرض علیہ ان یناصفہ اہلہ ومالہ وجمیع ما کان یملکہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میں اپنا مال آپ کے لیے، اپنی زمین و جائیداد، اپنا گھر آپ کے لیے آدھا کرنے کے لیے تیار ہوں، آدھی جائیداد آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آدھا مال آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ان میں سے آپ جس کو پسند کریں گے میں اس کو طلاق دوں گا، آپ عدت گزرنے کے بعد آپ اس بیوی سے شادی کر سکتے ہیں، میں اپنی بیویوں کو بھی آدھا تقسیم کرنے کو تیار ہوں۔
ایسا رشتہ اخوت و مواخات کا قائم کیا تھا، اور رشتے کے قائم کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے، بہترین اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے آپ نے ان کو تمام طریقے کی اخلاقی تعلیم، اخلاقی تربیتیں آپ نے ان کی چنانچہ صحیح مسلم جلد دوم کی روایتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحادثوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اللہ کے بندوں، بہترین معاشرہ اگر بنانا چاہتے ہو تو آپس میں ایک دوسرے سے حسد، کینہ، کپٹ، بغض اور ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے تم غیبتیں نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندوں، بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن کے رہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، بِحَسْبِ امْرَئٍ مِّنَ الشَّرِّ، ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کا مال ایک مسلمان کے لیے ناحق لینا حرام ہے، ایک مسلمان کا خون ایک دوسرے مسلمان کے لیے ناحق بہانا حرام ہے، ایک مسلمان کی عزت و آبرو کے اوپر حملہ کرنا ایک مسلمان کے لیے میں حرام قرار دیتا ہوں۔ آپ نے اس طریقے سے صحابہ کے درمیان اخوت و مواخات قائم کر کے ان کی بہترین اخلاقی تربیت کی، اور اس قدر بہترین اخلاقی تربیت کی کہ کہا، مثل المؤمنین بتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا استکا عضو منہ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ آپ نے کہا، نعمان ابن بشیر کی روایت، کہا مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک جسم و جان کے مانند ہے، تمام مسلمان مل کر کے ایک جسم و جان کے مانند ہیں۔ جسم کے اگر کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، پورا جسم راتوں کو جاگتا ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں سے اگر کسی ایک فرد کو کوئی تکلیف ہو تو پوری مسلم کمیونٹی کو بے چین ہو جانا چاہیے۔ اس کے تکلیف کے رفع کرنے کے لیے پوری کمیونٹی کو اور پورے معاشرے کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے آپ نے صحابہ کے درمیان اخوت اور مواخات قائم کیا، ان کی اخلاقی تربیت کی، اور اتنی بہترین اخلاقی تربیت کی صحابہ کرام کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دی، اور کہا وہ بہترین صحابہ، وہ بہترین معاشرے کے افراد محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ان کے مدینے کی اس بستی میں بسنے والے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے ہی رحیم و کریم ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم دل ہیں، اشداء علی الکفار، لیکن کافروں سے جب ان کا معاملہ ہوتا ہے تو کافروں کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہترین اسلامی معاشرے کی تشکیل کی تھی، آپ نے صحابہ کی اخلاقی اور ایمانی تربیت کی تھی، اس اخلاقی اور ایمانی تربیتوں کے نتیجے میں آپ نے ان کی ذہنی اور نفسیاتی تربیتیں کی تھیں، جس کی وجہ سے صحابہ کے دل آپس میں ایک دوسرے سے جڑ گئے تھے۔ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے، ایک صحابی کا دوسرے صحابی سے کوئی کینہ اور کپٹ، کوئی بغض اور حسد نہیں تھا۔ اتنا بہترین اسلامی معاشرہ آپ نے بنایا تھا، اتنے بہترین ان کی قلبی، ان کی فکری اور ان کی نفسیاتی تربیت کی تھی کہ اسی معاشرے مدینہ کے تربیت یافتہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے طلحہ ابن عبد الرحمن ابن عوف کا ایک واقعہ علامہ ابو الحسن ماوردی نے اپنی کتاب ادب الدین و دنیا کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبد الرحمن ابن عوف مشہور تابعی، مدینے کے قاضی تھے، قریش کے سب سے سخی اور فیاض آدمی تھے۔ حضرت طلحہ ابن عبد الرحمن ابن عوف کی بیوی ان سے کہتی ہے، ایک روز کہتی ہے، ما رأيت أشد لؤما من أخوانك، ما رأيت أشد لؤما من إخوانك، میں نے آپ کے بھائیوں سے زیادہ کمینہ اور بدبخت انسان کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ ایک منفی بات، ایک منفی وچار، اور اس کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر کے عبد الرحمن طلحہ ابن عبد الرحمن کی عوف کی بیوی نے ان کے سامنے رکھا اور کہا، ما رأيت أشد لؤما من إخوانك، میں نے آپ کے بھائیوں سے زیادہ کمینہ انسان کسی کو نہیں دیکھا۔
طلحہ ابن عبد الرحمن ابن عوف نے کہا معاملہ کیا ہے، تم نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ میرے بھائی کمینے اور بدبخت ہیں؟ کہا کہ جب آپ کے پاس مال اور دولت ہوتی ہے، اذا اقتنیت لذموک واذا افتقرت ترکوک، جب آپ کے پاس مال اور دولت ہوتا ہے، جب آپ کے پاس فراوانی ہوتی ہے مال اور دولت کی، تو آپ سے آ کر کے چمٹے رہتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، مال اور دولت کا مطالبہ کرتے ہیں، کھانے اور پینے کی چیزیں لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ فقیر ہو جاتے ہیں، جب آپ محتاج ہو جاتے ہیں، جب آپ کے پاس مال اور دولت ختم ہو جاتا ہے، ترکو کا، تو وہ آپ کے پاس آپ کی حال چال پوچھنے بھی نہیں آتے۔ ایک بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی طلحہ ابن عبد الرحمن ابن عوف کی بیوی نے۔ حضرت طلحہ نے کہا یہ میرے بھائیوں کا حسن اخلاق ہے، یہ میرے بھائیوں کا حسن اخلاق ہے کہ جب میرے پاس مال اور دولت ہوتی ہے، جب میرے پاس مال اور دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ مجھ سے مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ان کا بہترین اخلاق ہے کہ جب میں فقیر اور قلاش ہو جاتا ہوں، جب میں محتاج ہو جاتا ہوں تو مجھے پریشان کرنے نہیں آتے، وہ مجھے ڈسٹرب کرنے نہیں آتے، تنگی اور محتاجگی میں وہ مجھ سے بار بار سوال کر کے مجھے پریشان نہیں کرتے ہیں۔ یہ ان کا بہترین اخلاق ہے۔ اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ ماوردی لکھتے ہیں کہ یہ حضرت طلحہ کا سلامت صدر دیکھیے، ان کے دل کی صفائی دیکھیے کہ کس طریقے سے ایک بدگمانی کو انہوں نے بہترین اخلاق کا نام دے کر کے اپنی بیوی کے سامنے پیش کیا۔ ان کی بیوی ان کے قلوب اور اذہان کو گدرا کرنا چاہتی تھی ان کے بھائیوں کے متعلق۔ حضرت طلحہ ابن عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یہ ان کا بہترین اخلاق ہے کہ محتاجگی کے عالم میں وہ مجھے پریشان کرنے نہیں آتے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار قرآن مجید کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم جب بھی اپنے ذہن و دماغ کا استعمال کریں، مثبت سوچ، مثبت افکار اور خیالات اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھیں، اور ہمیشہ منفی سوچ اور وچار کو اپنے ذہن و دماغ سے دھتکارتے رہیں، اسے خارج کرتے رہیں، اسے نکالتے رہیں، اور کبھی بھی نگیٹو تھاٹ کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر پیدا نہ ہونے دیں، ورنہ نگیٹو تھاٹ کس طریقے سے معاشرے کی تباہی کا سبب بنتی ہے اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مدینے کا وہ معاشرہ جو بالکل امن و امان اور بہترین اسلامی معاشرہ رسول پاک نے تشکیل دیا تھا، مدینے کے اس معاشرے کے اندر ایک آدمی کی گندی سوچ نے، ایک آدمی کی بدگمانی نے مدینے کو تقریباً 1.5-2 مہینے کو اضطراب اور پریشانی اور انتشار کے عالم میں رکھا تھا۔ اٹھائیے صحیح البخاری جلد 2 کتاب المغازی کی حدیث اور صحیح البخاری کی کعب ابن مالک کی روایت کے بعد سب سے لمبی روایت حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی غزوے کے لیے جاتے تھے تو وہ قرآن نازل کرتے تھے، اور قرآن میں جس بیوی کا نام نکلتا تھا آپ اسی بیوی کو اپنے ساتھ سفر میں لے کر کے جایا کرتے تھے۔ حدیث بہت لمبی ہے، پوری تفصیلی روایت میں آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، مختصراً آپ کے سامنے چند اس کے نقاط آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ غزوہ بنو المصطلق کے موقع سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن نکالا تو قرآن میرے نام نکلا، سفر میں میں آپ کے ساتھ گئی، واپسی کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام کے اوپر قیام کیا، اور قیام کے دوران چند دیر کے بعد قیام کے بعد آپ نے فآذن بالرحیل، آپ نے کوچ کرنے کا اعلان کیا، اب ہم یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوچ کرنے کا اعلان کیا، حضرت عائشہ نے کہا کہ میں اپنی قضائے حاجت کے لیے، اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لشکر سے نکل کر کے قضائے حاجت کرنے جاتی ہوں، واپس آتی ہوں، واپس آ کر کے میں نے اپنے سینے کو ٹٹولا تو دیکھا کہ میرے سینے میں موجود ہار جو میں نے اپنی بہن اسماء بنت ابی بکر سے ادھار اور عاریۃً لیا تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر کے گر چکا ہے۔ پریشان ہوئی، پریشانی کے عالم میں تلاش کرنے کے لیے دوبارہ وہیں گئی جہاں قضائے حاجت کرنے کے لیے گئی تھی۔ تلاش کرنے کے بعد حضرت عائشہ جب واپس آتی ہیں، قافلہ روانہ ہو چکا تھا، قافلہ اور لشکر کے افراد وہاں سے نکل چکے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر بیٹھ گئیں کہ جب قافلے کے لوگ مجھے گم پائیں گے، جب نبی پاک مجھے قافلے میں نہیں پائیں گے، مجھے اپنے ہودج اور اونٹ کے اوپر نہیں پائیں گے، تلاش کرنے کے لیے مجھے آئیں گے، چنانچہ حضرت عائشہ وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ ساقہ کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت
صفوان ابن معطل السلمی الزکوانی کو متعین کیا تھا کہ لشکر کے گرے پڑے سامان کو، جو لشکر سے سامان چھوٹ جائیں اور کہیں پر گر جائیں تم انہیں سمیٹتے ہوئے لے کر کے آنا۔ ساقہ کے طور پر صفوان ابن معطل السلمی سامان کو سمیٹتے ہوئے جب وہاں سے گزرے، دیکھا ایک عورت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے سے چھوٹ چکی ہیں، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کے اس استرجاع سے، انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز سے اما عائشہ بیدار ہو گئی، فوراً انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھک لیا۔ حضرت صفوان ابن معطل السلمی سمجھ گئے کہ لشکر سے اما عائشہ چھوٹ چکی ہیں، فوراً اپنے اونٹ کو بیٹھایا اور حضرت عائشہ اس اونٹ پر سوار ہوئی اور بڑی تیزی کے ساتھ حضرت صفوان ابن معطل السلمی بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اونٹ کو بھگاتے ہوئے قافلے سے اور لشکر سے دوپہر کے وقت جا کر کے مل جاتے ہیں۔ اسی درمیان حضرت صفوان ابن معطل السلمی کو اور حضرت عائشہ کو تنہا آتے ہوئے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول نے دیکھ لیا اور فوراً تانے اور بانے، تہمت کے تانے اور بانے اس کے ذہن و دماغ میں گردش کرنے لگے۔ اس کی منفی سوچ، اس کی نیگیٹو تھاٹ فوراً ذہن و دماغ کے اندر دوڑنے لگ گئی اما عائشہ کے بارے میں اور صفوان ابن معطل السلمی کے بارے میں۔ اس نے تہمت کے تانے اور بانے بننا شروع کیا۔ منفی تھاٹ، منفی فکر اور خیالات نے اما عائشہ پر تہمتیں لگائی۔ اکیلا آدمی رئیس المنافقین نے منافقوں کے پورے ٹولے کے اندر اور پھر مدینہ جانے کے بعد پورے مدینے کے اندر گھوم گھوم کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ بات پتہ چلی، حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگ چکی ہے، میرے اوپر الزام لگ چکا ہے، میرے اوپر بہتان لگ چکا ہے، کئی راتوں تک حضرت عائشہ روتی رہیں، بلکتی رہیں، کئی راتوں تک انہوں نے نیند نہیں لیا، روتی اور بلکتی رہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر معلوم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1.5 مہینے تک بے چین اور بے قرار اور پریشان رہے۔ اللہ کا حبیب پیغمبر اس کے چہرے پر پریشانی کے عالم کو دیکھ کر کے صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ نبی پاک اس قدر اضطرابی کیفیت میں اور بے چینی کے عالم میں آپ مبتلا تھے کہ آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب سے پوچھا کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں جو بہتان لگ چکا ہے کیا کروں؟ حضرت علی ابن ابی طالب نے کہا النساء سواها کثیرون، کہا ان کے علاوہ عورتیں بہت ساری ہیں، آپ جا کر کے کسی عورت سے شادی کر لیں۔ اما عائشہ کے لیے طلاق کا انہوں نے اشارہ دیا، پھر کہا جا کر کے آپ حضرت بریرہ سے پوچھئے۔ اللہ کے رسول حضرت علی ابن ابی طالب کو چھوڑ کر کے حضرت بریرہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے پوچھتے ہیں تم میری بیوی عائشہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ حضرت بریرہ نے کہا کہ میں صرف اتنا جانتی ہوں، اتنی معصوم لڑکی ہے، وہ ایک نوخیز اور نو عمر لڑکی ہے کہ آٹا گوندتے ہوئے وہ سو جاتی ہے۔ اس قدر وہ معصوم ہے، اس قدر وہ معصوم ہے، آٹا گوندتے ہوئے سو جاتی ہے، بکری آتی اور آٹے کو کھانے لگتی ہے، وہ نہایت ہی معصوم لڑکی ہے۔ آپ نے حضرت اسامہ ابن زید سے پوچھا، اسامہ ابن زید نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق نہ دیجیے گا۔ منبر رسول پر کھڑے ہوئے اللہ کے رسول اور کہا کون ہے جو میری بیوی کے بارے میں ایذا رسانی کرنے والے، تکلیف پہنچانے والوں سے مجھے نجات دلائے گا؟ آپس میں اوس اور خزرج کے قبیلے کے افراد، انصار کے یہ افراد آپس میں لڑ پڑتے ہیں، رسول پاک ان کو خاموش کراتے ہیں۔ خاموش کرانے کے بعد اللہ کے رسول بھاگتے ہوئے اما عائشہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب سے مشورہ لیا، اسامہ ابن زید سے مشورہ لیا، حضرت بریرہ سے مشورہ لیا، صحابہ کرام کے سامنے منبر رسول پر تشریف لائے۔ ذرا نبی کی پریشانی کا عالم دیکھیے، ایک آدمی کی گندی سوچ، ایک آدمی کی نیگیٹو تھاٹ نے پورے مدینے کے معاشرے کو کس قدر تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ اللہ کا حبیب ادھر صحابہ سے مشورہ لے رہا ہے، صحابیات سے مشورہ کر رہا ہے، منبر رسول پر کھڑا ہو کر کے اپنے صحابہ سے اپنی برات کا اظہار، اپنی تکلیف کے دور کرنے کے لیے اپنے صحابہ سے درخواستیں کر رہا ہے۔ بھاگتے ہوئے رسول پاک اما عائشہ کے پاس گئے اور کہا اے عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو تم توبہ
اور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اگر تم سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برات کی آیتیں قرآن کریم میں نازل کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کی قسم اگر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں نے یہ غلط کام نہیں کیا ہے تو آپ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ مدینے کی پوری بستی میں وہ بیج لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر منفی ٹھاٹ کا، نگیٹو ٹھاٹ کا وہ بیج بو دیا گیا ہے کہ اگر میں اس بات کا اقرار کروں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، میں انکار کروں لوگوں کی بدگمانیوں کا، تو آپ مجھے سچ ماننے والے نہیں ہیں، اور اگر میں اقرار کر لوں کہ میں نے یہ غلطی کر لی ہے حالانکہ میں نے یہ غلطی نہیں کی ہے تو آپ لوگ فوراً ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتی ہوں اور میں اسی طریقے سے وہی بات کہوں گی، فصبر جمیل، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے معاملے کو پیش کر کے میں صبر جمیل کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں۔ سبحان اللہ عما تصفون، اللہ کی ذات پاک ہے، جو چیز تم اللہ کے بارے میں یا میرے بارے میں بیان کرتے ہو میری ذات اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان ساری چیزوں سے پاک اور بری ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ باتیں کہنے کے بعد اللہ کے رسول سے اپنا چہرہ پھیر لیتی ہیں، فوراً قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ جن لوگوں نے تہمت اور الزام لگایا ہے یہ تمہارے درمیان رہنے والے افراد ہیں، یہ تمہارے درمیان رہنے والے منافقین کا کارنامہ ہے جنہوں نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر منفی ٹھاٹ، نگیٹو ٹھاٹ اور نگیٹو خیالات پیدا کیا اور تہمت کے تانے اور بانے بینے اور مسلمانوں کے درمیان اس خیال کو پھیلایا، اور بعض مسلمان اس خیال کے زد میں بھی آ گئے۔ چنانچہ حضرت حسان ابن ثابت، حضرت حمنہ بنت جہش اور حضرت مصطح ابن اساسہ، یہ تین مسلمان صحابہ کرام منافقین کے اس نرگے میں اور ان کے اس تہمتوں میں آ گئے تھے اور مسلمانوں کے درمیان گفتگو کرنا شروع کر دیا تھا کہ اما عائشہ سے یہ غلطی نعوذ باللہ سرزد ہوئی ہے۔ ان کو بلایا گیا دربار نبوی پر اور آیت افک کے نازل ہونے کے بعد ان کے اوپر قذف کی اور تہمت کی حدیں نافذ کی گئیں اور 80 کوڑا ان کے اوپر مارا گیا، اور مارنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، لولا سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ جب یہ گندی بات کسی نیک صالح عورت کے بارے میں تمہارے ذہن و دماغ کے اندر پیدا کی جا رہی تھی، تمہارے معاشرے کے اندر پھیلائی جا رہی تھی، تو تم نے سننے کے بعد کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا تہمت، بہت بڑا الزام اور بہت بڑا بہتان ہے، اور تم نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر مثبت خیالات کیوں نہیں پیدا کیا، تم نے حضرت عائشہ کے بارے میں حسن ظن کیوں نہیں پیدا کیا۔ بہرحال پوری تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی کی نگیٹو ٹھاٹ، ایک آدمی کی گندی سوچ، ایک آدمی کی منفی سوچ کس طریقے سے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر انتشار کا جو عالم ہے، بغض اور حسد کا جو عالم ہے، عداوت و دشمنی کا جو عالم ہے، یہ ساری چیزیں بدگمانیوں کی بنیاد پر ہیں، ساری چیزیں نگیٹو ٹھاٹ اور منفی خیالات کی بنیاد پر ہیں۔ ہم نے کہا ہر آدمی دوسرے کے بارے میں اس کے ہر کام کو، اس کے ہر اقدام کو منفی زاویے سے دیکھتا ہے، نگیٹو اینگل سے دیکھتا ہے، اس کے ہر کام کو غلط سمجھتا ہے۔ ہم نے کہا ہر آدمی اس بات سے پریشان ہے کہ فلاں خوش کیوں ہے، فلاں کے پاس اتنی عزتیں کیوں ہیں، فلاں کے پاس اتنی دولتیں کیوں ہیں، فلاں کے پاس اونچے محلات اور اونچی ٹھاٹ اور منفی خیالات سے جہاں ایک طرف معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، بدامنی پھیلتی ہے، وہیں پر دوسری طرف قلبی امراض بھی لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر اور قلب میں اور دل و دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ منفی ٹھاٹ اور منفی خیالات کی بنیاد پر آج جائزہ لے لیجئے، معاشرے کا ہر تیسرا آدمی ذہنی، قلبی اور دل کی بیماریوں میں اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ہم نے کہا ایک شخص دوسروں کی کامیابیوں اور ان کی ترقیوں کو دیکھ کر کے اس کا بی پی لیول ہائی ہو جاتا ہے، اس کا ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتا ہے، اس کا شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا ایک آدمی دوسروں کی ترقی، اس کی دولتوں، اس کی کامیابیوں کو دیکھ کر کے، اس کی چمچماتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ کر کے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے اور دھیرے دھیرے مجنون، پاگل اور دیوانہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، کہا اپنے سے نیچے، اپنے سے کمتر، اپنے سے غریب لوگوں کی طرف ذرا نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے
تم کو ان سے زیادہ نعمتیں دی ہیں، تم کو ان سے زیادہ خوشحالی دی ہے، اگر تم نے اپنے سے نیچے طبقے کے افراد کو دیکھنا شروع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے، تم پھر بدگمانیوں میں پیدا نہیں ہوگے، تم نفسیاتی امراض تمہارے ذہن و دماغ کے اندر پیدا نہیں ہوگا، تم ڈپریشن کے مریض نہیں بنو گے۔ وقت ختم ہو چکا ہے تقریباً، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمارے دل کو تمام قسم کے حسد، بغض اور کینہ اور کپٹ سے پاک کر دے۔ الہ العالمین تو ہمیں اپنے ذہن و دماغ کے اندر مثبت خیالات کو رکھنے اور منفی خیالات کو اپنے ذہن و دماغ سے نکالنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام